دوستو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بہت دلچسپ لمبا ہے۔ جب ان کے بھائی حسد کی وجہ سے انہیں قتل کرنے کے لیے کنویں میں پھینک دیتے ہیں تو بعد میں پھر کیسے لوگ انہیں کنویں سے نکالتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد وہ کیسے مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے بھائیوں کا بعد میں کیا ہوتا ہے، اور زلیخا ان پہ کیسے عاشق ہوتی ہے، ہم ان سب باتوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور تقریباً 11 سال کی عمر سے ہی آپ کے نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے تھے۔ ایک بار یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، تو آپ کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز مت بتانا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بہت زیادہ دشمن ہیں اور آپ سے حسد کرتے ہیں۔ وہ آپ کو غلط سلط اور جھوٹی تعبیر بتائیں گے۔ دوستو یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور ایک بھائی بنیامین آپ کے سگے بھائی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت ہی ان کے والدہ کی وفات ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، تاکہ انہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہو، اور اس وجہ سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے نبی ہونے کے آثار ظاہر ہو چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ محبت بالکل برداشت نہیں تھی، اور وہ حسد کیا کرتے تھے کہ ہمارے والد اس سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے، اور ان کے اندر نفرت کی آگ تھی۔ آخرکار انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور انہوں نے یہ پلان بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کے قتل کر دیا جائے۔ لیکن ان کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو جنگل لے جانے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ لیکن یہ سارے کے سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کو جنگل لے جانے کی اجازت دے دی جائے، تاکہ جنگل میں جا کے یہ کھیلے کودے اور سیر و تفریح کرے، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے، آخر یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ یعقوب علیہ السلام پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ان لوگوں کے نظریے ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، یہ ضرور اس کو نقصان پہنچائیں گے یا اسے مار دیں گے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام صاف صاف منع بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، تم سب لوگ جنگل میں چلے جاؤ، میں یوسف علیہ السلام کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتا، اور اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ تم سیر و تفریح میں لگ جاؤ اور یوسف کا دھیان نہ رکھو اور اچانک سے کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے بولتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے، اور ہم اتنے زیادہ لوگ بھی ہیں، اگر پھر بھی اس کو کوئی کھا جائے گا تو ہم تو بہت زیادہ بزدل اور ناکام ہوں گے، یعنی ہمیں لے جانے دو، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے اور اس پہ کسی طرح کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بالآخر بہت زیادہ کوششوں کے بعد انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو منا لیا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کی دشمنی اور بغض اور حسد کے آثار چہرے پہ صاف طور سے دکھائی دینے لگے، اور انہوں نے جنگل میں لے جاتے ہی یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے مت مارو، لیکن انہوں کو رحم نہیں آیا۔ آخرکار ان میں سے ایک بھائی بولا کہ اس کو مارو مت، یہ بھوک سے تڑپ کے کچھ دن میں خود ہی مر جائے گا، یا کوئی مسافر پانی نکالنے کے لیے آئے گا اور اس کو نکال کے لے جائے گا۔ اس کے بعد یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ کے اور ان کے کپڑے اتار کے انہیں برہنہ کر کے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے لگے، یوسف علیہ السلام کنویں سے چمٹ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بہت زیادہ کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، لیکن ان لوگوں کو بالکل بھی رحم نہیں آیا، اور ان لوگوں نے زبردستی کنویں میں پھینک دیا۔ ان لوگوں نے ایک ڈول کے اندر یوسف علیہ السلام کو رکھا اور اس ڈول کو کنویں میں پھینک دیا اور بیچ میں سے رسی کاٹ دی۔ لیکن دوستو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، اور قریب ہی میں ایک پتھر کی چٹان تھی جو کنویں کی دیوار سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام بڑی آرام سے جا کے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر شام کے وقت یہ بھائی روتے روتے اپنے والد کے پاس آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے رونے کی آواز سن کر باہر آتے ہیں تاکہ معلوم کریں کہ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ پھر کہتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو بھائیوں نے کہا ہم آپس میں دوڑنے کی ریس لگا رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے
کہ اسی بیچ میں ایک بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ لیکن یہ بھائی بہت چالاک تھے، انہوں نے ایک کرتا لیا اور اس کرتے پہ نقلی خون لگایا اور اپنے والد کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا کرتا ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور کہنے لگے اگر یہ بھیڑیے کا کھایا ہوا ہوتا تو اس پہ ضرور کاٹنے کے نشان ہوتے، اور یہ خون جو تم دکھا رہے ہو یہ بھی نقلی ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے لیے بہت بڑی غم کی خبر لائے ہو۔ دوستو، یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ یہ واقعہ بہت لمبا ہے اور بہت دلچسپ ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو وہ باہر کیسے نکلے، اور بعد میں مصر کے بادشاہ کیسے بن گئے تھے، اور کیسے زلیخا ان پر عاشق ہو گئی تھی، اور پھر یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کیسے ہوئی اور اپنے بھائیوں سے کیسے ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔